یہ وہاں پہ بورڈ کا انٹرسٹ جو درگاہ پہ اس پروگرام کے سلسلے میں ہوا ہے وہ ہمارے دور میں ہی ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہمارے پاس کوارٹرز بنے ہوئے ہیں قریب 100 کے اوپر ہیں لیکن وہ مومنین کے بنوائے ہوئے ہیں اور وہ ویسے خالی دنوں میں درگاہ کے استعمال میں رہتے ہیں دوسرے زائرین کے لیے لیکن مخصوصی میں وہ خود بھی آ جاتے ہیں بنوائے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ان کے عزیز یا رشتہ دار آ جاتے ہیں وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے دیکھیے گا تو آپ ایئر کنڈیشن سے لے کے گیزر سے لے کے رومز کو صحیح کرانے کا کام کرایا وہاں پہ بجلی کی سمسیا تھی عام دنوں کے لیے کروڑوں روپے ہم نے بجلی کی کا بل وہاں پہ جمع کر کے اس سمسیا کو حل کرایا پاور وہاں سولر پاور پلانٹ لگوایا میری دلی تمنا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی موڈسٹ گیسٹ ہاؤس ہمارے زائرین جو آج کی ضرورت ہے جی کیونکہ سویدھا بڑھے گی وہاں پہ آرام بڑھے گا زائرین کا تو ہر موسم میں زائرین آئیں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ مجالس درگاہ عالیہ جو کہ پورا نجف ہند میں الحمدللہ 22 مئی سے 25 مئی تک جاری و ساری رہیں گی اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب سے اور جانیں گے کہ درگاہ عالیہ جو کہ پورا میں کیا کیا اہتمام ہو رہے ہیں اور وہاں پر کس طرح سے جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ کا استقبال ہے علی زیدی صاحب اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ انتظامیہ کمیٹی کیونکہ اس وقت شیعہ سینٹرل وقف بورڈ ہی ہے اور آپ اس کے پریسیڈنٹ ہیں تو کوئی کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اس مجالسوں کا انعقاد کرائے گا انشاءاللہ 2025 میں بھی تو اس برس بھی کیا اہتمام اور کیا انتظام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے ہر سال ابھی اب کی سال ماشاءاللہ چوتھا دور ہوگا جو ہمارے جو ہے دور میں کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم وہاں پہ سالانہ مجالس اعضاء کا پروگرام کو مینیج کریں گے اور ہر سال پہلے سال سے لے کے ہر سال وہاں پہ جو بھی کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ان کو اگلے سال پہلے سے ہی صحیح کرنے کی کر لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی چیزیں اپنے جو ہے کنٹرول میں ہیں ان کو جو ہے سدھار لیا جائے جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو سدھار لیا جائے اس لیے کہ ماشاءاللہ زائرین کی وہاں پہ جو ہے اور مومنین کی تعداد جو ہے 4 دن میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے مرکزی جگہ ہے پوری ہندوستان سے لوگ آتے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑا پروگرام ہے بلکہ بر صغیر کا سب سے بڑا ممبر کہا جائے تو اور یہاں پہ قریب 50 سے اوپر خطبہ و ذاکرین جو ہے اپنا ذکر کرتے ہیں مجالس اعضاء کو تو اس بار جو مجالس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوسٹر جاری ہوا ہے اس میں بہترین ذاکرین اور علماء اکرام ہے اس میں مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین صاحب جو کہ آپ کے کوارڈینیٹر ہیں اور الحمدللہ مسلسل 4 برسوں سے وہ بھی ان خدمت کو انجام دے رہے ہیں لیکن سوال وہاں پر اکثر یہ آتا ہے علی زیدی صاحب کہ جو اہتمام و انتظام بیسکلی ہمارے زائرین کے لیے ہونا چاہیے اس میں ہر بار بڑی کوتاہی رہ جاتی ہے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ خصوصی نگاہ کریں کیونکہ دیکھیے آپ کے رہنے کے کیونکہ آپ ان مجالس کو باضابطہ طور پر وہاں پر رہتے ہیں بھی اور مینجمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں اس وقت اس بار الحمدللہ آپ نے کوئی پرشاسک بھی وہاں پر نیوکت کر دیا ہے گلریز حیدر صاحب جناب غالباً ہیں تو یہ اہتمام و انتظام کیونکہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی ذاتی ذمہ داری اس لیے بھی بن جاتی ہے کیونکہ آپ ہی مینیج کر رہے ہیں تو اس بار کیسے آپ انتظاموں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں گے دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ یہ وہاں پہ بورڈ کا انٹرسٹ جو درگاہ پہ اس پروگرام کے سلسلے میں ہوا ہے وہ ہمارے دور میں ہی ہوا ہے اور ہمارے دور میں ہی ہم لوگ خود وہاں پہ پوری کوشش اور محنت اور انٹرسٹ لے کے اس پروگرام کو جو ہے سکسیسفل بنانے میں کامیاب بنانے میں لگے رہتے ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہاں پہ اتنے سسٹمیٹک طریقے سے اور جو بھی کم سے کم انفرا ہمارے پاس وہاں موجود ہے اس کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ جو بھی وہاں پہ ٹیمپریری ان دنوں جو 4 دن ہوتے ہیں یہ اس میں جو ہمارے زائرین آتے ہیں باہر سے ان کے لیے جو بھی ٹیمپریری ریلیف کا بھی کوئی جو ہے اہتمام کر سکیں جیسے پورٹیبل ٹوائلٹس کا یا ٹینٹس وہاں پہ لگتے ہیں یقیناً ایک بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور انتظام کرنا یقیناً اور کیونکہ درگاہ آپ جانتے ہیں کہ ریموٹ ایریا میں ہے سٹی میں نہیں ہے ٹاؤن میں نہیں ہے ایک جو ہے اور ایک دم سے ایک کراؤڈ بڑا جنریٹ ہو جاتا ہے وہاں پر اور وہاں پہ جو ہمارے پاس کوارٹرز بنے ہوئے ہیں قریب 100 کے اوپر ہیں لیکن وہ مومنین
کے بنوائے ہوئے ہیں، اور وہ ویسے خالی دنوں میں درگاہ کے استعمال میں رہتے ہیں دوسرے زائرین کے لیے، لیکن مخصوصی میں وہ خود بھی آ جاتے ہیں، بنوائے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کے عزیز یا رشتہ دار آ جاتے ہیں. تو درگاہ کے پاس وہاں پہ زیادہ کوارٹرز موجود نہیں ہیں، تو لوگوں کو رکوانے کا ایک وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہر سال جو اس طرح سے کامیاب پروگرام ہو رہا ہے، اس طرح سے تعداد بھی زائرین کی، مومنین کی باقاعدہ جو ہے آپ سمجھ لیجیے ہندوستان کے ہر کونے سے، اور 6 مہینے پہلے سے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں حیدرآباد، خاص کر کے بمبئی اور کلکتہ کے مومنین کے، کہ آپ ڈیٹ کا اعلان کریے تو ہم اپنے ٹکٹ کرا لیں. بالکل. اور بہت لوگ جو ہے وہاں پہ اس جو ہے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری حتی الامکان یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم نے ہر شعبے میں وہاں، اگر آپ وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے دیکھیے گا تو آپ ایئر کنڈیشن سے لے کے گیزر سے لے کے رومز کو صحیح کرانے کا کام کرایا. وہاں پہ بجلی کی سمسیا تھی، عام دنوں کے لیے کروڑوں روپے ہم نے بجلی کی کا بل وہاں پہ جمع کر کے اس سمسیا کو حل کرایا. پاور وہاں سولر پاور پلانٹ لگوایا. وہاں پہ آنگن میں جو مولا کائنات کا روضہ ہے وہاں پہ جو پتھر لگا تھا وہ بہت جلتا تھا، تو وہاں پہ ہم نے وہاں پہ ایک ہمارے مومن بھائی نے ٹینسائل سٹرکچر کا شیڈ لگوایا. اس سے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی آپ تو وہاں پہ مومنین بیٹھے رہتے ہیں، سائے میں رہتے ہیں، ان کو ریلیف ملتی ہے. باقی وہاں پانی کا سسٹم، سینیٹائزیشن، وہاں کا جو سیور کی مکھیہ سمسیا خاص کر کے ان دنوں ہوتی ہے کہ جو سیویج پاس کرانا ہوتا ہے، ایک دم سے اتنا بڑا کہیں پہ دیکھیے گروتھ کر جاتا ہے، کہیں پہ کھیت ایریا ہے سب چاروں طرف، اور اسی لیے اس گرمی کے زمانے میں ممکن ہوتی ہے مخصوصی کیونکہ کھیت کٹ جاتے ہیں آس پاس، جگہ اسپیس ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے کیمپ لگ سکتے ہیں اور باقی اہتمام ہو سکتا ہے. تو ہر طرف ہم نے ہر سیکشن میں کوشش کی ہے حتی الامکان کہ جو بھی ہمارے پاس وہاں پہ مومنین کی طرف سے جو بھی تعاون ہوتا ہے اور اس کو زائرین کے لیے 100% جو ہے استعمال کیا جائے، اور درگاہ کو جو ہے سجانے میں زائرین کے لیے اور ہر طرح سے کہ مطلب ان کے آنے سے لے کے جانے تک کا ہر انتظام اور رہنے ٹھہرنے کا جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے. بہت شکریہ. آخر میں ایک سوال اور میں قائم کرنا چاہوں گا، لیکن یہ مجالس کے سلسلے میں نہیں، لیکن ہے جوگی پورا سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا اسپیس ہے اور جوگی پورا ہندوستان کا ایک ایسا پلیس ہے جہاں پر مستقل آپ سب کے پاس بھی اطلاع آتی ہوگی کہ وہاں روم کم شارٹ پڑ جاتا ہے. میں سادے دنوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی فون کرنا، اکثر لوگ چونکہ آپ سے جڑے رہتے ہیں، سوشل ہیں، آپ گراؤنڈ لیول پر لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں، تو آپ کے پاس بھی فون آتے ہیں کہ اکثر وہاں پر روم کی تنگی ہو جاتی ہے. تو کیا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ یا جو کمیٹی آپ بنانے والے ہیں کہ اس طرح کا فیوچر کا پلان کیا کہ وہاں پر جو آج کی ضرورت ہے ہماری، جو آج جس طرح سے ہر جگہ پر ہوٹلز وغیرہ بن گئے، دوسرے مقامات پر بھی ہیں، حتیٰ کہ یہاں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام پر بھی اس طرح کا انتظام مسافر خانے کا کر دیا گیا. تو کوئی اس طرح کا پلان ہے کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگ کے اعتبار سے؟ ہم پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو انفرا ہے، جو وہاں پہ یہ کوارٹرز کا جو بنے ہوئے ہیں آلریڈی، جو وہ بہت ہی بے ترتیب ہے، وہ سیدھا ہے، اور پرانی ان کو دیکھ بھال میں بھی ان کے دشواریاں ہوتی ہیں. ہمیں بہت اسٹاف لگتا ہے، بے شک قریب جو ہے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے مہینے ہمارے جو وہاں پہ خادم درگاہ کے اسٹاف ہے وہ ہمیں جو ہے لگانا پڑتا ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، کیونکہ بڑے ایریا میں وہ چھترے ہوئے. تو ہم پہلے دن سے چاہتے ہیں، ہماری دلی تمنا، یہ بہت اہم بات ہے بھائی، جیسے اللہ نے ہماری جو دلی تمنا تھی جو کہ پورا کو درگاہ کو جو ہے میں خدمت کر پاؤں، اس کو سجا پاؤں، سنوار پاؤں، وہ ابھی تک پوری کی ہے. انشاءاللہ وہ آگے بھی پوری کرے گا. میری دلی تمنا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی ماڈسٹ گیسٹ ہاؤس ہمارے زائرین جو آج کی ضرورت ہے. جی، کیونکہ ہم لوگ خود جو ہے زیارت کے جو ہے وہ رہتے ہیں، تشنہ لب رہتے ہیں ہر جگہ، اور آپ کسی کے ساتھ بھی میرا کئی زیارت کے جو ہے سفر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نجف سے کربلا مشی بھی کی ہے ساتھ میں. تو آپ جانتے ہیں کہ تو ہم لوگوں کو زائرین کی ہر پریشانی اور ہر چیز کا احساس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ہی جو ہے ایک ماڈسٹ گیسٹ ہاؤس کا نرمان ہو جائے، اور وہاں پہ جو ہے ایک بہت ہی نیٹ اینڈ کلین افورڈیبل میس کا انتظام ہو جائے، جو کہ کھانے پینے کا وہاں پہ کیونکہ سویدھا بڑھے گی، وہاں پہ آرام بڑھے گا زائرین کا، تو ہر موسم میں زائرین آئیں گے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سردیوں میں زائرین جو ہے وہاں پہ بہت کم آتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ گیزر
کی ویوستھا نہیں تھی. ٹھنڈا پانی کیسے یوز کریں؟ ٹھنڈے پانی میں امرشن راڈ لگانے نہیں دیے جاتے تھے ان کو. آتا بیچارہ زائرین تھا وہ کسی طرح سے جو ہے پانی پریشان ہو کے وہ کرتا تھا اور پھر اس کو جو ہے تمام طرح کی مسائل ہوتے. تو ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ سردیوں میں بھی کوارٹرز کو ایسا مینٹین کیا جائے, وہاں گیزر لگائے جائیں, اور بہت شدید گرمی میں ہم نے اے سی لگوائی اسی لیے کہ گرمی میں بھی لوگ آ پائیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیارت کا جو ہے شرف حاصل کر سکیں. بہت شکریہ محترم جناب علی زادی صاحب. یقیناً ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں پر ایک دم سے کراؤڈ اکٹھا ہو جائے وہاں پر کسی بھی چیزوں کو مینٹین کرنے میں وقت جاتا ہے. ایک اچھی بات کہی آپ نے, اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو اسی طرح سے خدمتیں انجام دینے کا موقع فراہم کرتا رہے. اور جو پلان آپ نے بتایا ان فیوچر, خاص طور سے مسافر خانہ یا گیسٹ ہاؤس جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے جو خدمتیں ہیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ جو زائرین ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کریں, اور جس طرح کی کوششیں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کر رہا ہے یا ان سے اس زمین سے جڑے تمام متعلقین کر رہے ہیں, خدا ان سب کو ان کی کوششوں میں کامیاب کرے. خدا حافظ, والسلام.